آج ہم ایک ایسے واقعہ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی عجیب اور حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کچھ لوگوں نے اپنی حسد اور دشمنی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کس طرح محفوظ فرمایا۔ یہ واقعہ ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ تو آئیے آج ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ یہ جادو کا واقعہ کیسے ہوا، کس نے کیا اور کیسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نجات دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ سوچ کر دیکھیے، وہ شخص جس کی وجہ سے پوری دنیا میں روشنی پھیلی، جس کے دم سے زمین اور آسمان محفوظ ہیں، ان پر کوئی جادو کرے، آخر کیسے ممکن ہے؟ اور سب سے بڑی بات، اس جادو کا اثر کیا ہوا؟ کون تھا وہ جادو کرنے والا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نجات دی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر اسرار اور حیران کر دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے جادو کا واقعہ۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں 3 بڑے یہودی قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہود اپنے صحیفوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آئیں گے، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے تو ان کے دلوں میں حسد اور جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سوچنے لگے، یہ نبوت ہم سے چھن کر عربوں کو کیوں ملی؟ اور یہی حسد انہیں کفر اور جادو کی راہ پر لے گیا۔ ان میں ایک آدمی تھا، لبید بن عاصم۔ یہ مدینے کے یہودیوں میں ایک مشہور جادوگر تھا اور اس کی بیٹیاں بھی جادوگری میں ماہر تھیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک کنگھی کیے، کنگھی میں چند بال رہ گئے۔ لبید بن عاصم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے بال اور کنگھی کے دندانے حاصل کیے جو ایک یہودی غلام نے چپکے سے لبید کو دے دیے تھے۔ پھر اس نے ان بالوں پر جادو کیا، گرہ باندھی اور ان پر شیطانی کلمات پڑھ کر انہیں کھجور کے خشک غلاف میں لپیٹ دیا، پھر اسے بئر زروان میں پھینک دیا۔ یہ کنواں ایک یہودی کے باغ میں تھا اور وہاں کا پانی سرخی مائل ہو گیا تھا، جیسے زعفران گھلا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی بیماری نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا، یعنی وہم سا طاری ہو جاتا، جیسے کسی انسان کو ہلکا سا بخار یا تھکن محسوس ہو۔ یہ جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا پیغام رسانی پر کوئی اثر نہیں ڈال سکا، بلکہ صرف انسانی جسم اور احساسات پر معمولی سا اثر ہوا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے تم پر جادو کیا ہے اور اس نے فلاں کنویں میں جادو کی چیزیں رکھ دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کنویں کو جا کر دیکھیں۔ جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ پانی سرخی مائل ہے اور کھجور کے خوشوں کے نیچے ایک چیز لپٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسے نکالا، وہی کنگھی، بال اور 11 گرہ تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 صورتیں نازل ہوئیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان صورتوں میں کل 11 آیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صورتوں کی تلاوت شروع کی تو ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ تمام 11 گرہیں کھل گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے، گویا کہ کوئی بندھن کھل گیا ہو اور بدن سے سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس یہودی کو قتل کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں،
بلکہ اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں یہ بات پھیلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کراتے ہیں۔ جادو حقیقت ہے مگر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن کی صورتیں خاص طور پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جادو اور ہر برائی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ صبر، معافی اور توکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر تمام گرہیں کھول دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ بدن سے بوجھ اتر گیا ہو، دل ہلکا ہو گیا ہو، ذہن صاف ہو گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سجدہ کیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے عافیت دی اور دشمن کے مکر کو ناکام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی چیزیں دفن کروا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ جادو کی اشیاء یعنی کنگھی، بال، گرہیں وغیرہ کو زمین میں دفن کر دیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو روزانہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام کی دعاؤں کا حصہ بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں المعوذتین کہا کرتے تھے، یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں ہر مسلمان کے لیے جادو، حسد، نظر بد اور ہر برائی سے حفاظت کا ہتھیار ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ منافقین اور یہودی خاموش ہو گئے جب لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شفا دی، تو یہودی اور منافقین کا منہ بند ہو گیا، بلکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اللہ کی مدد اور زیادہ ظاہر ہو گئی۔ یہ واقعہ دراصل ایک آزمائش تھی تاکہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دکھائے کہ جادو کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال عزت و طاقت عطا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔